السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے طہارت کے متعلق ایک لمبا حدیث بیان کرنا چاہوں گا، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پہلے آپ حضرات حدیث مبارک کے الفاظ سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے ترجمہ کے ساتھ بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريرة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما صنعت بهذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان دو قبروں میں عذاب ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں معلوم ہو چکی ہے، یا تو حضور کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی حالت میں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبر کی حالات بیان کی گئی ہے کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہی ہیں۔ آپ صحابہ سے بیان فرمائیے، کیونکہ یہ حدیث طہارت سے متعلق ہے اور یہ دو قبر والے طہارت سے نہ رہنے کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہی ہیں۔ آگے سماعت فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں، وما يعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہی ہے۔ رہی بات ان میں سے ایک تو وہ لا یستتر، ایک روایت میں ہے، اور دوسری مسلم شریف کی روایت میں لا یستنزہ من البول بیان کیا گیا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ پیشاب سے نہ بچنا۔ مطلب ان دونوں میں سے ایک کی قبر ایسی ہے جو قبر سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا شخص جو کہ زندہ رہتے ہوئے چغلی کر کے پھرتا تھا۔ حضور نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک کچا کھجور کا لکڑی لیا اور اس کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے، اور ہر دو قبر میں ایک ایک ٹکڑا لگا دیے۔ صحابہ نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ لما صنعت ھذا، اس سے کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے جو دو لکڑی لگائی ہے اس سے کیا ہوگا؟ مطلب ان دو قبر والوں کو ان لکڑیوں سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے جو یہ دو لکڑی لگائی ہے، یہ دو لکڑی جب تک پوری طرح سوکھ نہ جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دو قبر والوں کو عذاب میں تھوڑی سی تخفیف گھٹا دی جائے گی، تخفیف کر دی جائے گی، عذاب تھوڑی سی کم کر دی جائے گی۔ دیکھیے میرے دوستو، حدیث کی ترجمہ یہاں تک ہو چکی ہے۔ آگے سماعت فرمائیے۔ صرف پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے
ان قبر والوں کو جب عذاب ہو سکتی ہے تو ہمارے علاقے میں کتنے جوان اور کتنے نابالغ بچے بھی ہیں، کتنے بالغ بچے بھی ہیں، کتنے جوان ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست ساتھی ہیں جو کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور ان میں اپنا کلوف استعمال نہیں کرتے ہیں، ان میں مٹی وغیرہ سے اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہی ناجائز ہے، حدیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا، اور وہ ایک مرتبہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کسی نے بیان کیا کہ حضور کے ٹخنوں میں درد تھا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ نہ پائے، کسی نے بیان کیا کہ جس جگہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کی ہے وہاں پر کچڑے کی ڈھیر ساری کچڑے پڑی ہوئی تھی، جہاں بیٹھتے تو حضور کے کپڑے گندے ہو جاتے، ناپاک ہو جاتے۔ کسی نے بیان کیا کہ حضور کے کمر میں اتنی درد تھی کہ حضور بیٹھ نہ سکے تو کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے۔ غرض ہے کہ حضور نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا کھڑے ہو کر کے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں ہمارے دوستوں سے، ہمارے ساتھیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچے، اور پیشاب پاخانہ کر کے ڈھیلا کا استعمال کریں، اور آپ فی الحال میں ٹیشو پیپر کا بھی رواج ہے، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے لیے دعا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے ایسی عملی حدیث اور زیادہ بیان کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات ہے، میری یہ چینل نئی ہے، اس میں بہت سارے بھائیوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ جن بھائیوں نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان حضرات سے گزارش ہے، ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان احادیث مبارکہ کو زیادہ زیادہ سننے کی اچھا رکھے اور زیادہ زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔